سلطان غیاث الدین بلبن نے حضرت شیخ ابو بکر طوسی کو آزمانا چاہا تو اس نے مٹی کے 2 برتن لیے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا۔ ایک مٹی کا برتن جس کے اندر اس نے لوہے کے بنے ہوئے لوہے کی گولیاں رکھی تھی، اس کے بارے میں کہنے لگا کہ اس میں کالے چنے ہیں، اور دوسرے برتن میں اس نے مٹی رکھ کر یہ کہا کہ اس میں گڑ ہے۔ اس کی نیت تھی کہ وہ شیخ ابو بکر طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو جانچے، انہیں آزمائے، ان کا امتحان لے، لیکن اللہ کی قدرت سے حیدری قلندری بزرگ نے جو سلطان نے کہا تھا اسی کے مطابق برتن میں وہی چیزیں اللہ کے حکم سے ہو گئیں، اور یہ ان کی کرامت ظاہر ہوئی۔ جب برتنوں کو کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ جیسا کہ سلطان نے کہا تھا، کالے چنے ایک برتن میں اور دوسرے برتن میں جو کہا تھا اس نے کہ گڑ ہے، بے عینی ہی وہی پایا گیا۔ یہ دیکھ کے سارے لوگ حیرت بدندہ ہو گئے، اور برتن میں جو کچھ تھا اسے وہاں بانٹ دیا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک حضرت شیخ ابو بکر طوسی حیدری قلندری کے یہ برتن، یہ مٹی کے بنائے ہوئے مٹکے مشہور و معروف ہیں۔ یہ وہ مٹکے ہیں جو ان کی نسبت رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے مٹکا شاہ پیر انہیں کہا جاتا ہے، مٹکا شاہ کہا جاتا ہے، اور مٹکے والے کی درگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ حیدری قلندری بزرگ ہیں، ان کے اوپر حیدریت غالب تھی، قلندریت غالب تھی، زہد و ورع اور تقوی میں کے حامل تھے، اور علم کا یہ حال تھا کہ نیشا پور میں بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد گزرے ہیں، حتیٰ کہ رسالہ قشیریہ کے مصنف حضرت ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شیخ ابو بکر طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں۔ یہ ہیں وہ حیدری قلندری صوفی، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ انہی کے ایک مرید و خلیفہ حضرت شیخ رحیم الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جن کا مزار انور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ خلیفہ ہیں مٹکا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت شیخ رحیم الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو بکر طوسی دراصل ایران سے تشریف لائے تھے۔ طوس ایران کے علاقے میں، فارس کے علاقے میں اس وقت پڑتا تھا۔ وہاں نیشا پور میں آپ مقیم رہے، پھر دہلی میں تشریف لائے اور جمنا کے کنارے مقیم ہوئے، یہاں اپنی خانقاہ بنائی۔ ان کی خانقاہ میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء بھی تشریف لایا کرتے تھے، حاضر ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو منتیں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے یہاں نہیں پوری ہوتی ہیں، وہ منتیں بھی یہاں پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ بذات خود حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء لوگوں کو یہاں بھیجا کرتے تھے، خود بھی آیا کرتے تھے، لوگوں کی منتیں سماجتیں یہاں پوری ہوا کرتی تھیں۔